سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس پریزنٹیشن کا موضوع ہے صدقہ کی اہمیت اور فضیلت، یعنی صدقہ کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو ہم ڈسکس کریں گے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مال دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی انسان اگر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے واپس اس سے زیادہ مال ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا جیسا کہ کھجور کا دانہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اوت پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ مال میں سے، حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کھیلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کے صدقہ کرنے سے۔ اور اگر وہ ایک کھجور کے دانے کے برابر ہی صدقہ کیوں نہ ہو، تو جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو، اپنے بچڑے یا اونٹ یا گھوڑے کے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کے رزق حلال میں سے کیے گئے کھجور کے دانے کے برابر صدقے کو پال پوس کے بڑا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب میں کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ بھلے تھوڑا سا ہو، اللہ کے راستے میں 5 روپے کا سکہ دے دینا، 10 روپے کا نوٹ نکال دینا، اس کو بھی حقیر یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص ہوگا تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ صدقہ اس کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ کما یطفئ الماء، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو اسی طرح سے گناہوں کی جو حدت اور گرمی ہوتی ہے، گناہوں کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں، صدقہ ان کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کے نیگیٹو ایفیکٹس میں بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی شامل ہیں، انسان کی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، اس طرح سے بہت سارے انسان کے نفسیاتی مسائل گناہوں کے اثرات کے سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صدقہ ان تمام اثرات کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو اس حال میں ہو جب کہ خود انسان کو مال کی ضرورت ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم تندرستی کی حالت میں دو، کہ بیماری کی حالت میں انسان عام طور پہ صدقہ کر ہی دیتا ہے بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کہی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جب کہ تم اس کیفیت میں کرو جب تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، یعنی جب تم اپنے والٹ میں سے پیسے نکالنے لگو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان پیسوں کی تمہیں خود ضرورت ہے، تمہارے بیوی بچوں کو ضرورت ہے، اور اس وقت تم صدقہ کرو
اس حالت میں صدقہ کرو تو وہ بہترین صدقہ ہے جب کہ تمہیں غنا کی امید ہو، یعنی فقر کا اندیشہ ہو اور غنا کی امید ہو، یعنی جب کہ تمہارا نفس جوڑ توڑ کے اندر لگا ہوا ہو، تمہارا نفس کیلکولیشن میں لگا ہوا ہو، تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں اتنے پیسوں کی اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے اپنی فلاں ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس حال میں صدقہ کرنا، اپنی ضرورت کے اوپر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دینا، اپنے فقر و فاقہ کے اندیشے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرنے سے بچو جب کہ جان انسان کے حلق میں پہنچ جاتی ہے، جب کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کے نام کیا، یہ فلاں کے نام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کے یہ کہنے کا کیا فائدہ، اب تو وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت تو وہ فلاں فلاں کا ہو چکا، یعنی اب تو وہ اس کا مال رہا ہی نہیں، اب تو وہ اس کے وارثوں کا مال ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ اللہ عز و جل کو بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ چھپا کے صدقہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو اس عرش کے سائے میں ہوں گے 7 لوگ، 7 قسم کے لوگ، جبکہ بقیہ تمام لوگوں کا میدان حشر میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے، اللہ کے اتنے قرب کے مزے میں ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس نے اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ تو بعض اوقات صدقہ اس طرح سے کریں کہ جس پہ صدقہ کر رہے ہیں اس کو بھی معلوم نہ ہونے دیں کہ اس کا محسن کون ہے۔ تو انشاءاللہ سے یہ صدقہ ایسا صدقہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کے لیے جگہ بنانے کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں صدقہ کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس طرح سے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی طوفان اور جھکڑ چلتا ہے، یعنی بہت تیزی سے صدقہ کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں صدقے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں ایک تو صدقات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بعض صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے ایک یتیم کی کفالت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا کے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو قیامت والے دن ایسی ہی یتیم کی کفالت کرنے والے اور میرے درمیان اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہوگا جنت میں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب خاص ہوگا۔ تو آخرت میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس شخص کو حاصل ہوگی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جیسے کوئی بھائی فوت ہو گیا، تو اب اس کے چچا وغیرہ بجائے اس کی کہ اس کی کفالت کریں، اس کی جائیداد وغیرہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، تو وہ تو قرآن نے کہا کہ اس درجے کا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا کہ جیسے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرنا۔ ہاں، اس کے دوسرے اینڈ پہ اگر آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کسی یتیم کی پرورش کرتے ہیں یا اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں کہ ایک یتیم اس کے اوپر جتنا خرچہ آ رہا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کا وہ آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ بھی بیسیکلی یتیم کی کفالت کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرو گے تو تمہارے والدین کو اجر پہنچے گا،
وہ تمہارے والدین جو تم سے بچھڑ چکے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور میرے خیال میں اگر انہیں کچھ موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی بہترین صدقہ ہے، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی اپنی والدہ کے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دو، جیسے کسی جگہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دو، تو جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، تو تمہاری والدہ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اجر کا ایک سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے اگر کچھ اچھا کر کے جائیں گے تو ہماری اولاد ہم سے سبق سیکھتے ہوئے ہمارے فوت ہونے کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ضرور صدقہ جاریہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان صدقہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کم از کم وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ دوسروں کو صدقہ پہ آمادہ کرے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مساکین اور بیوہ عورتوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یعنی بیوہ کے مسائل حل کرنے کے لیے، مسکین کی مدد کرنے کے لیے، ان کے لیے صدقہ خیرات کلیکٹ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ جیسے بہت سارے ادارے بنے ہوئی ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ کی رقم کو کلیکٹ کریں، جمع کریں اور یتیموں اور مساکین کے اوپر بہتر انداز میں خرچ کریں۔ تو فرمایا ایسے لوگ اگر واقعتاً میں ان صدقات اور زکوٰۃ کی رقوم کو حقدار لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ جہاد کے برابر بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ جیسے ساری رات قیام اللیل کرنے کا اجر اور سارا دن روزہ رکھنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت خود سے صدقہ نہ کر سکتی ہو تو وہ اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، بلکہ اس کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر میں سے کوئی کھانا نکال دیتی ہے، جیسا کہ کوئی کھانا میڈ کو دے دیا، کسی یتیم مسکین کو، کسی سوالی کو دے دیا، تو اس عورت کو اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، وہ عورت گھر اجاڑنے کے لیے ایسا نہ کرے، یعنی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ نکالے کہ جس سے اس کا خاوند ناراض ہوتا ہو، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز گھر سے نکال کے وہ صدقہ کرتی رہے تو اس عورت کو اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ وہ کما کے گھر میں لایا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزانچی کو بھی اجر ملے گا۔ خزانچی یعنی کیشیئر، جو صدقات اور زکوٰۃ کی رقوم کا حساب و کتاب رکھتا ہے، ان کو مینیج کرتا ہے، تو اس کو اس مینیج کرنے پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو صرف صدقہ کرنے والا ثواب نہیں لے رہا، بلکہ اگر کوئی کسی کے بہاف پہ صدقہ کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور اگر کوئی صدقات کی رقم کو غرباء اور مساکین تک پہنچانے کا ذریعہ، میڈیم اور واسطہ بن رہا ہے، اس کو بھی اجر مل رہا ہے، اور اگر کوئی صدقات اور زکوٰۃ کی رقم کو مینیج کر رہا ہے تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ لازمی کرنا چاہیے، اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم صدقہ کرنے کی ترغیب ہی دے دو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت مزدوری کرے، جو اس کو کمائی ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کو بھی صدقہ کرنے پہ موٹیویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی کام کرے، اس نیت سے کام کرے کہ کچھ کمائے
اور اس کمائی میں سے کچھ سے اپنی ضرورت پوری کرے اور کچھ سے کسی غریب مسکین، کسی معذور، کسی ایسے شخص کی جو کما نہیں سکتا، جو اس قابل نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا تو کر لے کہ کسی ضرورت مند اور کسی مظلوم کی فریاد دوسروں تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے۔ یعنی خود صدقہ نہیں کر سکتا، خود کما کے صدقہ نہیں کر سکتا، تو اب اسے پتہ ہے کہ یہ مستحق آدمی ہے، تو اس مستحق کو کسی ادارے تک پہنچا دے، کسی ایسے امیر شخص تک پہنچا دے کہ جو امیر اس کی مدد کرے، یا ایک اس مستحق کے بارے میں کوئی عرضی کسی امیر کے سامنے رکھ دے اور اس امیر کو موٹیویٹ کرے کہ تم اس مظلوم کی مدد کر دو، تو یہ کم از کم کر لے کہ صدقہ کرنے میں معاون بن جائے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے، اور اچھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے اور لوگوں کو بخیلی اور کنجوسی سے روکے، یہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ کرنے کا اجر ضرور ملے گا، بھلے وہ کسی غلط آدمی کو بھی مل جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کرنے سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ معلوم نہیں جس کو ہم دے رہے ہیں وہ صدقے کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، جس آرگنائزیشن کو ہم دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مس یوز نہ کرے۔ تو نو ڈاؤٹ انسان کو صدقہ کرتے ہوئے پوری تحقیق کرنی چاہیے اور وہاں پہ صدقہ کرے جہاں اس کو یہ گمان غالب ہو کہ یہ صدقہ مستحق افراد تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا صدقہ مستحق افراد تک نہ پہنچے تو اسے صدقہ کرنے کا اجر ضرور ملے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، اور اس نے کہا کہ میں صدقہ رات کے وقت کروں گا تاکہ اس میں اخلاص باقی رہے اور جس شخص پہ میں صدقہ کروں اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ کون اس کا محسن ہے۔ تو وہ رات کو اپنے گھر سے نکلا اور جو شخص اس کو ملا اس نے صدقہ کی رقم اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ تو صبح جب وہ شہر میں نکلا تو لوگ یہ چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ رات کسی نے لا علمی میں کسی چور پہ صدقہ کر دیا۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ اللہ نے میرا صدقہ قبول نہیں کیا، تو اس نے کہا آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ اگلی رات وہ پھر نکلا اور اس نے صدقے کی رقم ایک عورت کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب اگلے دن شہر میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ رات کسی نے طوائف کو ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ وہ شخص پھر پریشان ہو گیا کہ شاید اللہ میرا صدقہ قبول نہیں کر رہا، تو آج پھر میں اسی اخلاص کے ساتھ صدقہ کروں گا۔ تو اگلی رات وہ پھر نکلا منہ اندھیرے نصف رات میں کہ جو شخص اس کو ملے گا اس کو وہ صدقہ کرے گا، تو جو شخص اس کو ملا اس نے اسے صدقے کی رقم پکڑا دی۔ صبح شہر میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ کسی نے مالدار شخص کو صدقہ دے دیا۔ تو اس شخص کو خواب میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، اور جس اخلاص کے ساتھ تم نے صدقہ کیا ہے تو اس سے امید ہے کہ چور اپنی چوری چھوڑ دے گا، جو طوائف اور بدکار عورت ہے وہ اپنے بدکاری کو چھوڑ دے گی، اور جو مالدار آدمی ہے اس کو غیرت آئے گی اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بن جائے گا۔ تو اگر آپ کا صدقہ اخلاص سے ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی غرض سے ہو اور حلال مال سے ہو، تو انشاءاللہ سے وہ اگلے کی کنڈیشننگ کر کے رکھ دے گا، وہ اگلے کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، وہ اگلے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے صدقہ ضرور کریں۔ یہ تو صدقے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تھیں کہ جن میں صدقے کی اہمیت، اس کی مختلف صورتوں کا تذکرہ تھا اور ان صورتوں کی فضیلت کا بیان تھا۔ اب قرآن مجید کی کچھ آیات جو صدقے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے۔ تو جیسے کسان ایک دانہ
کھیت کے اندر دبا کے آ جاتا ہے، مٹی میں چھپا کے آ جاتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، بعض اوقات وہ بالیاں 10 12 14 بھی ہو جاتی ہیں، ہر بالی کے اندر کم از کم 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 1000 1200 1400 دانے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا 1000 گنا 1200 1400 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے اعتبار سے ہم نے یہ بیان کیا، اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ پھر اتنا اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو صدقہ اس کا اجر و ثواب ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا کہ جو متقی ہے اس کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو، اور اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے، زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ بڑی اس کی چوڑائی ہے، اس کی وڈتھ ہے۔ اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے، وہ عدت للمتقین، اللہ نے جنت تیار کی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ متقی کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے۔ تو متقی کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید جو ساری رات کھڑا رہتا ہوگا وہ متقی ہے۔ تو قرآن نے متقی کی صفات میں سب سے پہلے جو چیز بیان کی وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا متقی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں۔ یعنی متقی یہ نہیں دیکھتا کہ میں امیر ہوں تو خرچ کر رہا ہوں، وہ امیر ہوتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، جب غریب ہوتا ہے تو پھر بھی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو متقی جنت میں داخل ہوگا۔ اور متقی کون ہے؟ کوئی شخص متقی ہونا اس وقت کوالیفائی کرتا ہے جب کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے، اور ہر حال میں امیری اور غریبی دونوں احوال کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ اللہ عز و جل نے یہ بھی ہمیں ہدایت دی ہے کہ صدقہ کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو کہا کہ اپنا صدقہ سفید پوش لوگوں پہ خرچ کرو، وہ لوگ جو خودداری کی سبب سوال نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں، جسے ہم سوالی کہتے ہیں۔ سوال کرنے والا تو آپ سے کچھ نہ کچھ لے ہی جاتا ہے، وہ تو 10 جگہوں سے راشن اکٹھا کر لے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ اب ایسے لوگ، ان کو تلاش کر کے ان تک اپنے صدقات کو پہنچانا، اس کا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات ان لوگوں پہ خرچ کرو جو زمین میں تجارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے وقف کر دیا، یا کسی اور وجہ سے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے غنی ہیں کیونکہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے۔ قرآن نے کیا کہا کہ لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے وہ لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، یہ اصل میں تمہارے صدقات کے مستحق ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرتے انہیں بتاؤ کہ میں تمہیں صدقہ خیرات دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ چونکہ خوددار ہوتے ہیں، ان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، تو ان کو آپ کسی بھی ہیلے بہانے سے صدقے کی رقم پکڑا سکتے ہیں، بس آپ کی نیت صدقے کی ہے، آپ کو صدقے کا اجر مل گیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی انہی آیات میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ صدقہ اس طرح سے کرو جیسے دن میں بھی کرو، رات میں بھی کرو۔ تو کہا اللہ کے بندے کون ہیں جو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، گویا کہ وہ 24 گھنٹے خرچ کرنے پہ مسلط ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں میں بانٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ گویا لوگوں میں بانٹنے میں لگا ہوا ہے اس مال کو۔
تو دن میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، کبھی کبھی رات میں بھی صدقہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کے اس حکم پہ عمل ہو جائے اور قیامت والے دن ہم ان لوگوں میں اٹھائے جائیں کہ جنہوں نے دن میں بھی صدقہ کیا، رات میں بھی صدقہ کیا۔ سرم و علانیہ، چھپا کے بھی صدقہ کرو، کسی کے علم میں نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کرو۔ اگر لوگوں کے سامنے صدقہ اس لیے کیا کہ شو آف ہو، ریاکاری ہو، تو پھر تو یہ جائز نہیں، ایسا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ایسے صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے اس لیے صدقہ کیا کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور بھی لوگ صدقہ کریں، تو اس طرح سے علانیہ صدقہ کرنا، لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے جو دوسرے لوگ صدقہ کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو پہنچے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں، یعنی دن رات اور چوری چھپے اور علانیہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام غم اور تمام قسم کے خوف دور کر دیتے ہیں۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے، جیسے انسان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، جیسے انسان اپنے کیریئر کے حوالے سے، انسان اپنے بزنس کے حوالے سے، انسان اپنی جاب کے حوالے سے انسیکیورٹیز فیل کرتا ہے۔ تو انسان کی تمام انسیکیورٹیز اور اس کے تمام غم اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں صدقات کی برکت سے۔ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اسے خوش کر دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے اطمینان نفس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اطمینان بخش دیتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس سب کچھ کے باوجود، اس فضیلت کے بیان کرنے کے باوجود، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے تو یہ سمجھ کے خرچ کر دو کہ جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، جو قرض اللہ کی ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ قرض قیامت والے دن تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یعنی جو صدقہ تم اللہ کے راستے میں کر رہے ہو، اس کو اللہ کے ذمے قرض سمجھ لو، اور اللہ تعالیٰ جب قرض کو واپس کریں گے تو بہت بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے، اور اس دن واپس کریں گے کہ جس دن تمہیں اس کی واقعتاً میں ضرورت ہوگی۔ تو آخرت میں جو کرنسی کام آنے والی ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ تو یہی اعمال ہیں۔ آخرت میں نہ ڈالر کی کرنسی ہوگی، نہ یورو کی ہوگی، نہ روپے پیسے کی کرنسی ہوگی، وہاں اعمال کی کرنسی چلے گی، جس کی بنیاد پہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے ہیں۔ اور ان اعمال میں سے ایک اہم عمل صدقے کا عمل بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ نیک بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم صدقہ کرو، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ کوئی بندہ نیک بننا کوالیفائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دے۔ ایک ہے صدقہ کرنا، اور ایک ایسی چیز بھی کبھی کبھار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرو جو تمہیں پسند ہو، جس کو صدقہ کرنے سے تمہارے دل پہ چوٹ پڑے۔ جب وہ دل پہ چوٹ پڑے گی تو پھر واقعی میں تمہیں اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق محسوس ہوگا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم ہرگز نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے نہ بن جاؤ، اس چیز کے صدقہ کرنے والے جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے۔ اور دیکھو، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو گن کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں وہ واپس لوٹائیں گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور سب سے آخر میں اہم بات جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا کہ صدقہ اپنی موت سے پہلے اپنی صحت کی حالت میں، اپنی زندگی میں کر جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ آخری لمحہ، وہ موت کا لمحہ آ جائے اور اس وقت تم یہ حسرت کرتی ہوئی دنیا سے چلے جاؤ کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کر جاتا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں، اور دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور جب وہ موت آئے تو وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، میں کوئی صدقہ ہی کر جاؤں، واکم من الصالحین، اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے
اس وقت پھر ہم ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے کہ وہ صدقے کے حوالے سے کوئی وصیت ہی کر جائے، یعنی جاتے جاتے وہ کچھ صدقہ کر جائے، اتنی مہلت اس کو نہیں ملتی۔ اللہ نے جو اسے اس سے پہلے مہلت دی، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اللہ عز و جل کہتے ہیں اس مہلت میں جب کہ تم صحت مند تھے، جو تم کر سکتے تھے، اگر تم نے کر لیا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، آخر وقت میں کوئی مہلت نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ حسرتیں کرتے ہوئے تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو بس اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین اور یتامہ اور جو بیوہ ہیں ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں انفاق کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں باعث اجر و ثواب بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔